اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گم راہوں کا راستہ۔ الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی ہے، یعنی کہ قرآن، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ بلا شبہ کافروں کے لیے یہ بات برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض آدمی کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، دراصل یہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے مشرکوں کی۔ یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ خود تو اپنے شعور اور احساس کی قوت سے بھی محروم ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ 10 آیتیں جس میں سٹارٹنگ میں ہی اللہ نے فرما دیا یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ ان کے لیے جو لوگ ڈرنے والے ہیں۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اور اس میں 2 بڑی باتوں کا بھی ذکر ہوا ہے، نماز کا، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال وہ کماتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں مگر کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار، دراصل یہی بے وقوف ہیں مگر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مشرکینوں کے بارے میں کس طرح سے قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ وہ جس طرح سے اس دنیا میں کرتے ہیں ہو بہو ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں لکھا ہے ماشاءاللہ۔ اور جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہا اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقین سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہی ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی اور نہ ہدایت ہی ملی۔ ان کی مثال تو اس شخص کی مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے پاس چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے۔ سلب کر لی مطلب غائب کر دی۔ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، سو وہ اب واپس نہ ہوں گے۔ یہ مثال ان منافقین کی ہے، آسمان سے مے برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک ہے۔ جو اس بارش میں باہر ہیں وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ مثال ان منافقینوں کی ہے کہ آسمان سے مے برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک بھی ہے۔ جو اس بارش میں باہر ہیں وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ کڑک کے سبب مطلب جو بجلی کڑکتی ہے، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں
اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چٹھ بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا پھل پیدا کیا، سو تم اللہ کے ہمسر نہ بنو، اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم ایسی ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بلا لو اللہ کے سوا ہوں، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے۔ واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آمین۔ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کے کسی اور چیز کی، سو جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا، اور اس سے تو وہ بدکاروں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا، اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور آپ کو بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کویشچن کیا، ایک ایسے انسان کو بنا کے تو دنیا میں فساد کرنے کے لیے، تیری نافرمانی کرنے کے لیے تو بھیج رہا ہے، حالانکہ ہم تو تجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں، پھر بھی انسان کو بھیج رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے درخت کے بارے میں دونوں کو لغزش میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو،
ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی زمین پر ہے۔ پھر آدم نے اپنے ہی رب سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم اور رنج ہوگا، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ جانیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا ہے، اور پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں تم سے وعدہ پورا کروں اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور حق کو ناحق یعنی باطل کے ساتھ خلط مت کرو، اور ناحق کو چھپاؤ جبکہ تم اس کو جانتے ہو، اور نماز کو قائم رکھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہو۔ ماشاءاللہ، کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں؟ یہ والی آیت کس پہ فٹ ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں؟ یہ والی آیت جن کو کتاب کا علم ہے، جن کو قرآن کا، حدیثوں کا، سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ دوسروں کو سب چیزیں بتاتے ہیں، بٹ وہ اپنی زندگی میں وہ چیزوں کو کبھی بھی اپلائی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں پہلے سے ہی ہمیں بتا دی ماشاءاللہ۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہو، اور بلا شبہ یہ گران گزرتا ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں، جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور اس کو کہ ساری دنیا جہاں والوں پر میں نے تم کو فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی جو تم کو ایذا پہنچانے میں لگے رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے، اور جب ہم نے دریائے شور کو تمہارے سبب پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا، اور فرعون کے لوگوں کو فرعون کے ساتھ غرق کر دیا، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے، اور جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا۔ اتنی بڑی بات کے بعد اس امید پر کہ احسان مانو گے؟ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی جو فیصلہ کن چیز ہے، اس امید پر کہ تم سیدھے سیدھے چلو گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایتی مہربان ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں، پاس کی گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہے۔ پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ کر اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور غیب سے تم پر ترنجبین اور باترین پہنچائیں، مطلب رزق۔ کھاؤ تم نافیس نافیس چیزیں
جو ہم نے دی ہیں انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ جہاں سے جی چاہے اور کوئی تکلف نہ کرو، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو جاؤ، زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے توبہ ہے، ہم بخشیں گے تمہارے قصور اور خطائیں، اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سو ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان ظالموں پر ایک اور آفت سماوی نازل کی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے کہا کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پاس فوراً ہی اس سے بڑا چشمہ پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ معلوم کر لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور فتن و فساد زمین میں نہ پھیلاؤ۔ اور جب ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی بھی قناعت نہیں کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہیں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ درجے کی چیزوں کے بدلے میں ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم طلب کر رہے ہو۔ اور ان پر ذلت اور پاستی جم گئی اور وہ غضب الہی کے مشتاق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور سابین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرتا ہو، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر طور کو معلق رکھا اور کہا تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، مطلب تقوی والے۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی پھر گئے۔ اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شریعت کے حکم متعلقہ یوم ہفتہ کی خلاف ورزی کی، یوم ہفتہ مطلب 7 days ویک، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آتے رہے، اور مجیب نصیحت بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں کا سا کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس گائے کے ہم سے اوصاف بیان کر دیں۔ تو آپ نے کہا وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو نہ بہت بچیا ہو، بلکہ دونوں عمروں کے بیچ میں ہو۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے اس سے فرحت حاصل کریں۔ اب کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہیں، کیونکہ ہم اس گائے میں قدر شبہ ہیں، اگر خدا نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے، اور نہ اس سے زراعت کی آب پاشی کی گئی ہو، سلیم ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ اب آپ نے پوری بات بتائی ہے،
پھر اس کو ذبح کیا، ان کی حجتوں سے وہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا، تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے اور اللہ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردے کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل ان واقعات کے بعد بھی سخت ہی رہے، گویا کہ تمہارے دل پتھر کی مانند ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور بعض پتھر تو ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان سے پھوٹ پھوٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے بھی ہیں اوپر سے نیچے گرنے لگتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ ان کا مطلب بدل ڈالتے تھے۔ وہ ایسا صحیح طور پر سمجھنے کے بعد کرتے تھے اور خوب جانتے تھے۔ جب یہ منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے تھے جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں؟ تو وہ حجت میں تم کو مغلوب کر دیں گے تمہارے رب کے پاس۔ کیا تم اتنی بات اپنی عقل سے نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے مگر لچھے دار باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف خیالات ہی ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اپنے ہاتھوں سے تورات کو عدل بدل کر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس ذریعے سے یہ تھوڑی نقدی وصول کر لیتے ہیں، سو بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اس طرح وصول کرتے ہیں۔ یہود نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز گنتی کے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف اللہ ہرگز نہیں کرے گا، یا اللہ کے ذمے ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جو قصداً بری بات کرتا رہے اور اس کو اسی کی خطا اس طرح گھیر لے کہ اس کی نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، اور اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا کرو، اور عام لوگوں سے بھی اچھے اخلاق سے بات چیت کیا کرو، اور نماز کی پابندی کیا کرو، اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو، پھر تم اپنے قول اقرار سے پھر گئے، مگر وہ معدود چند ہیں تم میں سے جو اپنے عہد پر قائم رہے۔ تم تو معمولاً بھی اور عادتاً بھی اقرار کرتے ہو اور پھر ہٹ جاتے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، اور تم ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے، یعنی ترک وطن پر مجبور نہیں کرو گے، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود گواہ بھی بن گئے، پھر تم خود موجود ہی ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے قتل و قتال کرتے ہو، اور اپنے وطن سے ایک دوسرے کو ترک وطن پر مجبور بھی کرتے ہو۔ ان اپنوں کے مقابلے غیروں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جاتا ہے اس کو کچھ دے دلا کر رہا بھی کرا لیتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ ترک وطن کرانا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تورات کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض احکام کو نہیں۔ ایسے شخص کی کیا سزا ہو جو تم ہی میں سے ایسی حرکت کرتا ہے، سوائے رسوائی کے اس دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کی لذت و عشرت کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔
سو نہ تو ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، اس کے بعد وقفے وقفے سے رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ جب کبھی بھی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آئیں جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا تو تم تکبر کر کے بعضوں کو جھوٹا قرار دیا کرتے اور بعض کو بے دھڑک قتل کر ڈالتے تھے۔ اور یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار پڑتی رہتی ہے، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن پہنچی جو اللہ کی طرف سے ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، اس سے پہلے خود وہ یہ بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے پاس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ یہ بات بہت ہی بری ہے کہ وہ اپنی جانوں کو فروخت کرتے رہے اس بات پر کہ وہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کسی بندے پر جسے وہ چاہے نازل کر دیتا ہے۔ وہ لوگ غضب پر غضب کے سزاوار ہوں گے اور ایسے کافروں کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اور جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ کی کتاب پر تو کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لا چکے ہیں، باقی سے انکار ہے، جبکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرتی ہے تورات کی۔ کہہ دیجئے تو پھر اللہ کے رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو؟ اور موسیٰ کے طور پہ چلے جانے کے بعد گوشالہ کو معبود بنا لیا اور تم ستم ڈھا رہے تھے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کیا، جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم حوصلہ اور پختگی کے ساتھ اختیار کیا کرو۔ انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم سے عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل گوشالہ ہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اعمال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان دے رہا ہے، اگر وہ تم حقیقتاً ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر عالم آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک محض تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ کفر کے کاموں میں رنگے ہوئے ہیں اور اللہ کو ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کو اس زندگی پر عام لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے پائیں گے، اور شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر 1000 سال کی ہو جائے، اور یہ بات کہ عمر میں چند سال بڑھ جائیں وہ سال عذاب سے تو نہیں بچا سکتے، اور اللہ تو ان کے سارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو جبرائیل سے دشمنی رکھے؟ وہی تو قرآن کو آپ کے دل تک اتارتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ اللہ کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مومنین کو۔ جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت ہی واضح دلیل نازل کی ہے، ان کا انکار کوئی نہیں کرتا اگر وہی انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا، بلکہ اکثر نے یقین ہی نہیں کیا۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول پہنچا تو تصدیق کرتا ہے ان کی کتاب تورات کی، تو اہل کتاب ہی میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر کے پشے پشت ڈال دیا، گویا کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایسی چیز یعنی کہ سحر کا اتباع کیا جس کا تذکرہ سلیمان کے حد حکومت میں بہت سے شیاطین یعنی خبیث جن کیا کرتے تھے۔ سلیمان اس سحر کو نہیں مانتے تھے، البتہ یعنی شیاطین کفر کرتے تھے اور عام آدمیوں کو بھی یہ سحر سکھایا کرتے تھے۔ جو سحر بابیل میں 2 فرشتوں
ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، اور دونوں فرشتے یہ سحر جادو کسی کو بھی نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہمارا وجود ہی ایک امتحان ہے، تو تم کافر نہ بن جانا۔ لوگ ان دونوں سے یہ سحر سیکھ لیا کرتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں فرق پیدا کر دیں، اور یہ ساحر اس کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور نفع کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہود بھی جانتے ہیں کہ جو شخص یہ سحر کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک یہ بری چیز ہے کہ اس سحر کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، کاش یہ اپنی عقل سے جان لیتے۔ سحر مطلب ہوتا ہے جادو، اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے یہاں معاوضہ زیادہ اچھا ہوتا۔ سحر تو کفر ہی ہے، کاش یہ جانتے اور عقل سے سوچتے۔ اے مومنو، اپنے نبی سے لفظ رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور اچھی طرح سن لو، اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ کافر، اہل کتاب یا مشرک یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ پر اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو، یہی بات وہ یعنی مشرکین کہتے ہیں، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اس کو اپنی خاص رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا، بڑا کرم کرنے والا ہے اور رحم والا ہے۔ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اسے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کی ہے بادشاہت تمام آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار؟ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے نبی سے ایسے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جس نے اپنے ایمان کے بدلے کفر کیا وہ تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، یہ محض اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ اور حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اس کے بعد ہے جب کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم نازل کرے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز پوری پابندی سے برابر ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی اپنے لیے خرچ چکے ہوگے وہ تم اللہ کے یہاں پاؤ گے، بنا شبہ اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند پیش کرو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور وہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم و رنج۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کس راستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی بات وہ یعنی مشرکین کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے، ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور اللہ کا ہی ہے مشرق اور مغرب، پاس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کی ذات ہے، بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ تو پاک ہے اور بالاتر ان چیزوں سے، بلکہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کی ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے
کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی باتیں کرتے تھے، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جو یقین کرتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ ماشاءاللہ، اے نبی، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرنے والا دین حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ اے نبی، تم اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود یہ کہ تمہارے پاس ہماری وحی پہنچ چکی ہے، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں جن سے ہم اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن یا سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں، دیکھ لیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے اتنے سخت ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ جن کو ہم نے کتاب دی، ہماری کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے یہی لوگ خسارے میں ہیں، رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور نیز میں نے ساری دنیا جہاں والوں پر تم کو فضیلت اور عزت عطا کی، اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد سے بھی بنائیں، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کے لیے اس شہر میں میوے عطا فرما، اللہ نے کہا کہ جو کافر ہو جائے اس کے لیے بھی میں کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ ہماری خدمت منظور فرما، بلا شبہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنا فرما بردار بنائی رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا مطیع بنا، اور ہمیں بھی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہماری طرف اپنی رحمت سے توجہ فرما۔ بلا شبہ تو اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول مابعوث فرما جو ان کو آپ کی آیت پڑھ پڑھ کر سنائے، اور کتاب اور دانائی کی باتیں سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا کرے۔ بنا شبہ تو بڑا زبردست غالب اور بڑی بڑی حکمتوں والا ہے، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے مگر جو بڑا ہی بے وقوف اور نادان ہے۔ اور ہم نے ہی ان کو دنیا میں بھی چنا ہے، آخرت میں بھی ان کو صلح کی جماعت میں شمار کیا۔ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو کہا دنیا جہاں کے رب کے آگے اپنا سر خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی، اے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے تو تم مرنا نہیں مگر مسلمان ہی مرنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب وفات پانے لگے، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کسی کی بندگی کیا کرو گے؟ سب نے یہی کہا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بندگی کریں گے۔
جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ یہ امت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم بھی ہدایت پاؤ گے۔ اے نبی کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پہلے سے دین ابراہیم پر چل رہے ہیں، وہ مشرکین میں سے نہ تھے بلکہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ تم کہو کہ ہم اللہ پر یقین لائے ہیں اور اس پر جو ہمارے اوپر اتری ہے، نیز اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتری، اور اس پر بھی جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملی ہیں، اور ہم ان سب رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی ایک ہی خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سب بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے کہ تم لائے ہو تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور وہ نہ مانیں تو وہ تمہارے سخت مخالف ہوں گے۔ پاس تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی تمہاری بات کو خوب سنتا اور جانتا بھی ہے۔ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اور وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم اسی کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور یہ اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جماعت گزر چکی، کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے۔ ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ یہ تھا کمپلیٹ پارا 1۔ اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کیجیے گا، بیکاز یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اگر ہم نہیں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، تو ہم کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اللہ کے امتحان میں، اس دنیا کے امتحان میں کبھی پاس نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو مکمل اچھے سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔